یہی ارض مقدسہ ہے، یہی سرزمین فلسطین ہے، اور یہی بیت المقدس ہے، یہی مسجد اقصی ہے، یہی اس کا قرب و جوار ہے۔ عیسائیت کا دعویٰ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش سیدہ مریم علیہ السلام کا، وہ وہاں پہ ان کا بنا ہوا محراب، جناب زکریا کا محراب، اور پھر باقی چیزیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا کا انسانیت کا جو کفارہ بنا کے مصلوب کیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، وہی یہ سرزمین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، ان کے لیے شبہ لگا ہے، ان جیسا کوئی آدمی انہیں محسوس ہوا ہے، ان کو پھانسی نہیں دی گئی۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے، اور وہ برحق ہے اور سچ ہے، اٹھایا گیا۔ حضرات امت مسلمہ کا دعویٰ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک آخری رجسٹری، آخری فیصلہ، آخری نومینیشن، آخری وجود، آخری اعمال اور فائنل جو سچویشن ہے وہ اللہ نے مسلمانوں کے حق میں کی ہے، امت محمدیہ کے حق میں۔ دلیل کیا ہے؟ بلا وجہ ذاتی سوچ، زمین پہ قبضہ نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنی قوم سے کہیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رب نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب جہاں جہاں میں الحمدللہ رب العالمین ہوں، میری ربوبیت ہے، وہاں وہاں تیری رحمت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن وہاں وہاں ذکر ہے۔ اور یاد رہے محبوب علیہ السلام کو رب نے سورہ اسراء میں، بنی اسرائیل میں، 2 نام اس سورت کے بڑے واضح، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ جو مبارک ماحول والی مسجد اقصی ہے، اللہ نے وہاں تک محبوب کو اسراء کروائی ہے، اسراء کروائی۔ بات گزر چکی ہے، واقعہ طویل ہے۔ وہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براق باندھی گئی، جسے آج وہ قبہ صخرہ کہتے ہیں، جس پتھر کے ساتھ اس جانور کو، اس سواری کو جو بھی تھا باندھا گیا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، بائی لفٹ معراج کروایا گیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ ملاقاتیں، جنت و جہنم کی سیر، ما وراء الافلاق امور، اور صحیح روایت کے مطابق واپسی پہ جیسا کہ سنن النسائی میں ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے ملاقاتیں کروانے کے بعد بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، مصلی امامت پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، اور اس مقدس سرزمین کو جو سارے انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی اور قبلہ اور اپنے بنے ہوئے پہلے گھر بیت اللہ کی طرف ملوانے کے لیے اس کے 16 ماہ بعد مدینہ منورہ میں بھیج کر کے ہجرت کروا کے 16 مہینے وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کروا کے نماز پڑھا کے اللہ نے امت محمدیہ پوری کو یہ خاصہ دیا کہ وہ بھی تمہارا قبلہ، قبلہ اول، انبیاء کی سرزمین، اور ان کے قائد اور لیڈر اور رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانشین ہو اس کے، وارث ہو اس کے، کیونکہ ہر قوم نے اپنے نبی کو کسی نہ کسی شکل میں گالی دی ہے، کسی نہ کسی شکل میں گالی دی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ امت محمدیہ نے ایسا کیا ہے تو مجھے زیب نہیں دیتا۔ ہاں ہم سے بد عملی ہوئی ہے، اس زمرے میں اگر کوئی اس سے کہ کلابے ملا لے تو اور بات ہے، وگرنہ کلمہ پڑھنے والا آج تک میں جس سے ملا ہوں، مجھے اوروں کا نہیں پتا، چھپے ہوئے مسلمانوں کے روپ میں شکلوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہو کلمہ گو، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، توحید نہ بھی سمجھتا ہو، لیکن اللہ کو اللہ تو مانتا ہے،
اللہ کو اللہ مانتا ہے، اور جتنا مرضی بد عمل ہو، بے نماز ہو، روزے سے زکوٰۃ سے دور ہو، اس میں محمد پہ تڑپ جاتا ہے، نام لے کے نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں، احترام اور عقیدت دل میں رکھتا ہے۔ ایک دوسروں کے فتوے سائیڈ پہ رکھ دیں۔ یہ ہم نے ممبر و محراب کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے، بسا اوقات اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ جنت لینی ہے تو فلاں کو کافر سمجھو، فلاں کو گستاخ سمجھو، فلاں کو یہ کہو، فلاں کو یہ کہو۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کو یہ ممبر ایسی تعلیم نہیں دے گا۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ بد عملی میں گستاخی ہو جانا میری اور آپ کی اور بات ہے، لیکن میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے گستاخی کرتا ہو مسلمان مجھے نہیں ملا ہو، کوئی ہو تو ملوائیے گا۔ مگر باقی ساری امتیں، ان کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو میں نے اشارہ کیا ہے تھوڑا سا، اس سے بھی برے برے جملے، الفاظ، کلمات۔ دنیا کا سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو پیغمبر کو قتل کر دے یا جسے پیغمبر قتل کرے۔ مگر اللہ نے کتاب اللہ میں ذکر کیا، انبیاء کا قتل کرتے تھے، بغیر حق کے کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں اشارہ کر دوں تھوڑا، آخر میں خلاصے میں ذکر کروں گا کہ یہ سرزمین کیوں اہم ہے۔ یہ صرف زمین کا خطہ یا ٹکڑا نہیں، یہ ایک ملک یا ایک حصہ نہیں، یا یہ صرف عرب کی ذاتی جنگ اور لڑائی نہیں، یا یہ صرف زبانیں عربی کے اوپر کلیش نہیں ہے۔ یہ اسرائیل، یہ فلسطین اور یہ اقوام متحدہ کا نظریہ کہ یہاں کا جو ہے وہ دارالحکومت یروشلم ہے، سچی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک انسانی تہذیبوں کی جنگ اور لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں، وگرنہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو امت مسلمہ کے حوالے کیا۔ جب نبوت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جب سکہ ان کا ہے، جب رسالت ان کی ہے، اور جب امامت ان کی ہے،